آپ کی زبان، آپ کی تسبیح، آپ کی نمازیں، ان کا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے واقف نہیں، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھا نہیں۔ تو بات پتہ ہے کیا ہے، ہر آدمی جو ہے، ہر فیلڈ کا آدمی مسلمان قرآن کو اپنی فیلڈ کی نظر سے پڑھتا ہے۔ ہمارے ایک پاکستان میں ایک ایڈوکیٹ ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، محمد اسلم رانا صاحب۔ تو وہ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنے پیشے سے متعلق قرآن کی بہت ساری آیتیں جمع کر رکھی تھی کہ دیکھو جی قرآن میں یہ آیا انصاف کے بارے میں، قرآن میں یہ آیا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے کبھی قلب کی ہدایت والی آیت نہیں پڑھی قرآن میں؟ کہتے جی ہمارا پیشہ جو ہے اس سے متعلق آیتیں ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، مسلمان ڈاکٹر، وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے پیشے سے متعلق چیزیں جیسے ہی اس کو نظر آتی ہیں فوراً نوٹ کر لیتا ہے وہ۔ اسی طرح مولوی ہے، جو مولوی کے مطلب کی چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح صوفی ہے، جس نے اللہ تک پہنچنا ہے، جب صوفی قرآن پڑھتا ہے تو ہر اس چیز کو کھنگالتا ہے قرآن میں کہ جس کی مدد سے وہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکے۔ وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ بتاتا ہے، سورہ تغابن کہتی ہے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، وہ لوگوں کو بتاتا ہے پھر کہ دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہرگز ایسوں کی پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب تو ہمیں پوچھنا پڑے گا نا کسی بھی عالم دین سے کہ عالم دین بھائی یہ بتائیے آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو قرآن نے منع کیا ہے، ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ کا قلب اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں۔ جب تک یہ ثبوت نہیں دے گا مولوی، جب تک عالم یہ ثبوت نہ دے کہ اس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی پیروی حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، اس نے تو صرف اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ یہ نہیں، اس آیت کے اوپر نہیں گفتگو کرتے، پیروی کرواتے ہیں بس، اتنے لاکھ فالوور ہو گئے، اتنے لاکھ یہ ہو گئے، اتنے لاکھ وہ ہو گئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان مولویوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے خطاب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس آیت کی تشریح بیان کر دیں سننے والوں کو کہ بھئی دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ اٹھا کے دکھائیں سب کو، دیکھو جی میرا قلب تو اللہ کا ذاکر ہے، سب مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد اپنا خطاب شروع کر دیں۔ ہیں آپ عالم ہوں گے، یقیناً آپ عالم، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیروی اگر آپ بولیں کہ ہماری پیروی کرو تو پھر ہمارے پاس قرآن مجید کی کسوٹی ہے، آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کیسے ثابت کروں، تو پھر ہمیں یہ بتا دیں اللہ نے یہ بات ہمیں کہی کیوں ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کا قلب ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں، ورنہ اس آیت کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا حق ہے، ہم سوال کر رہے ہیں، بتائیے آپ کے قلب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بتائیے کہ آپ کے قلب میں اللہ کا ذکر گونجتا ہے یا نہیں؟ آپ کی زبان، آپ کی تسبیح، آپ کی نمازیں، ان کا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ان سے وہ علم اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے، وہ پوچھو، اور یہ بھی پوچھو کہ کیا ان کا قلب اللہ کا ذاکر ہے یا نہیں، کیونکہ پیروی کرنے سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اب یہ ہے قرآن آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جھٹلا دیں، آپ کوئی مولویوں والا رنگ کھیلیں، چال چلیں، یہ مولویوں کی مرضی ہے، لیکن کب تک؟
صرف اسی دنیا میں چال چلے گا مولوی، جب سانس بند ہوگی، جان نکلے گی، قبر میں جائے گا، یوم محشر میں کھڑا ہوگا، محمد رسول اللہ کا مجرم ہوگا۔ یہ ہے وہ شخص جو میری امت کو دھوکہ دیتا رہا، یہ ہے وہ شخص، ورنہ ثابت کرتا لوگوں کے سامنے، ہاں جی میں لائق پیروی ہوں کیونکہ میرا قلب اللہ کا ذاکر ہے۔ باجماعت نماز کا تصور ہے کیا؟ سب سے پہلے نماز کس پر فرض ہے؟ مومن پر۔ مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نور ہے۔ 50 مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 مومنوں کی روحانی طاقت جمع ہو رہی ہے، اس لیے حضور نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ مومن اکٹھے ہوں گے 150 تو ان کی طاقت جمع ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ 40 مومن کی جو طاقت جمع ہو تو ایک ولی کے برابر ہے۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں جو نمازی مسجد میں ہیں، مان اللہ کراچی، وعلیکم السلام، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مسجد جانا لازمی ہے کسی کے لیے؟ آج اگر آپ حدیثیں پڑھیں اور ان حدیثوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو ذہن میں رکھنا کہ وہ حدیثیں اس وقت کی ہیں جس وقت حضور پاک خود مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہ حدیثیں آج کی مسجدوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ منافق کا مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ آج کے زمانے کے لیے نہیں فرمایا تھا، اپنے زمانے کے لیے فرمایا تھا جب مسجد میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج کی مسجد میں کیا رکھا ہے؟ تو اگر آج آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں گھر پہ نماز۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں پھر وہ مجھے باجماعت نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا، وہ تو میرے بھائی باجماعت نماز پڑھ کے بھی نہیں ملے گا۔ پوچھئے کیوں؟ باجماعت نماز کا تصور ہے کیا؟ سب سے پہلے نماز کس پر فرض ہے؟ مومن پر۔ مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نور ہے۔ 50 مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 مومنوں کی روحانی طاقت جمع ہو رہی ہے، اس لیے حضور نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ مومن اکٹھے ہوں گے 150 تو ان کی طاقت جمع ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ 40 مومن کی جو طاقت جمع ہو تو ایک ولی کے برابر ہے۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں جو نمازی مسجد میں ہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں باجماعت نماز کا ثواب مل رہا ہوگا۔ باجماعت نماز کا تب ثواب ملے گا نا جب وہ نمازی اوریجنل ہوں گے۔ باجماعت کا مطلب ہے کہ طاقت کو جمع کریں۔ کس کی طاقت کو؟ مومنوں کے قلب کی طاقت جمع ہو۔ وہاں تو جو 150 آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے شیطانی نفس کی طاقت جمع ہو رہی ہے، اس لیے فتنے ہو رہے ہیں۔ تو باجماعت کی جب بھی بات ہو تو سمجھ جانا کہ باجماعت سے مراد کیا تھا؟ مومنوں کی طاقت کا جمع ہونا۔ مومن تو ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ اب جب حج ہوتا ہے تو کتنے مسلمان ہوتے ہوں گے حج میں؟ تو چلو 10 لاکھ کا مطلب ہو گیا 1 ملین۔ 1 ملین لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ہر سال دعا کرتے ہیں فلسطین آزاد ہو جائے، ہو گیا۔ ہر سال دعا کرتے ہیں کشمیر آزاد ہو جائے، ہو گیا۔ تو پھر تمہارے جو ہے حج کیسے قبول ہوا ہوگا؟ باجماعت نماز کا براہ راست مومن سے تعلق ہے میرے بھائی۔ مومنوں کو نماز کا حکم دیا تھا۔ آپ جو ہے مینٹیلٹی تو دین کی سمجھو، دین کا کلچر سمجھو۔ اچھا، اب میں اس بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بھائی 40 مسلح افراد ہوں تو ایک طاقت بنتے ہیں۔ مسلح کا مطلب ہو گیا اسلحے والے۔ اب یوں سمجھ لو کہ 40 آدمیوں کے پاس بندوقیں ہیں تو ایک وہ لشکر بن گیا۔ اچھا، اب تمہارے سے اگر اسلحہ چھین لیا جائے، بندوقیں تمہاری چھین جائیں 40 آدمیوں سے، تو ایک آدمی سامنے سے بندوق والا آ جائے تو تمہیں چیر کے رکھ دے گا ایک آدمی۔ کہاں گیا تمہارا لشکر؟ تو 40 آدمیوں کی طاقت کب جمع ہوئی تھی؟ جب 40 ہتھیار جمع ہوئے تھے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ اسی طرح باجماعت نماز کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مومنوں کا اجتماع ہے۔
40 قلب مل کے ایک نماز قائم کر رہے ہیں، وہ اللہ تک جا رہی ہے۔ پھر ان 40 مومنوں میں کو 2-4 ایسے بھی آ گئے مسلمان بھی، تو ان کے صدقے میں اس کی نماز بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے باجماعت کا حکم دیا تھا۔ اب تو نہ امام صاحب کے دل میں اللہ کا نور ہے، نہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے دل میں اللہ کا نور ہے، شیطان ہی گھوم رہا ہے نمازوں میں آگے پیچھے ادھر ادھر۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز باجماعت پڑھ کے اپنے گھر پر پڑھ لیں، خیر ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زہیب حسن، سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے کسی متقی کو، نیک سیرت والے کو فقیری کا لقب کس نے دیا؟ فقیر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ جی، اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک عورت ان کو ملی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تمہاری اللہ سے بات ہو تو تم پوچھنا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے آ کے بتا دیا، بیٹھ گئی۔ اب عورت تو عورت ہے، عورت کو اگر نبی بھی آ کے کہہ دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی اس کی یہ عادت اسے منزل کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ چند دنوں بعد وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایک جو روٹی دے گا اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا، جو 2 دے گا اس کو 2۔ وہ عورت جو ہے سننے کے باوجود بھی کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے، وہ بھاگی بھاگی گھر گئی، روٹیاں لا کر کے دے دی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بچہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو گیا، جب گلی میں کھیل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو بچہ جو ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا اور ہاتھ پکڑ کے گلی میں کہنے لگا کس کا بچہ ہے یہ؟ وہی عورت آ گئی، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، تم تو کہہ رہے تھے میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے پریشان ہوئے
کہ جی میں نے تو واقعی اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے کہا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ خیر، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، تم ایسا کرو، کہیں جاؤ اور انسانی گوشت لے کے آؤ میرے لیے، انسان کا گوشت وہ لے کے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جس سے بھی مانگا وہ کھانے کو دوڑے، کون دے گا کاٹ کے گوشت؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے آواز دی، موسیٰ یہاں آؤ، کیا ارادہ ہے؟ کہ جی میں اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگایا ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کہاں کا چاہیے؟ انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا۔ انہوں نے چاقو اٹھا کے پورے جسم، یہاں سے گوشت کاٹ، وہاں سے کاٹ، پورے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے اور دے دیا کہ یہ لو، لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے خوشی خوشی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انسان تو بھی تھا، جس بندے نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے میرے نام پہ تجھے دے دیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے یہاں بچہ پیدا کر، تو میں اس کی بات کیسے ٹالتا؟ یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک فقیر اور بھی تھا، یہ نقشبندی سلسلے کے جو تھے، بہاؤالدین نقشبندی، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ بہاؤالدین نقشبندی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے شور و غل کی آواز سنی، تو اپنے گھر کی منڈیر پر آ کر کے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہا بچہ۔ تو آپ نے کہا ہٹو، انہوں نے نظر فرمائی تو بچہ کنویں سے باہر آ گیا، تو سب جو ہے وہ نعرہ مارنے لگے کہ کیا کرامت ہے۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کرامت نہیں، یہ چھچورا پن ہے۔ اس نے کہا یہ کرامت نہیں، چھچورا پن ہے۔ تو انہوں نے بہاؤالدین نے کہا کہ اچھا پھر کرامت کیا ہے بتا تو۔ اس نے کہا کرامت یہ ہے کہ کفر کرے، کفر پیے، کفر کھائے اور پھر بھی فقر نہ جائے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، چیک کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے، پتہ نہیں چلا سکے۔ یہ تو سمجھ گئے کہ کوئی ہے، کوئی بڑی چیز، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ کیا ہے۔ یہ حضور کی مجلس میں تلاش کیا، نہیں ملے، خیر وہ کہہ کے چلا گیا اور یہ پریشان رہے۔ انہوں نے پھر اس کی کھوج لگانے کے لیے کیا کیا کہ اپنی ایک کنیز کو کہا کہ تم جو ہے وہ کتے کے گوشت کی جو ہے چاول بناؤ، کتا کاٹ کے اس کی بریانی بنائی، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی کنیز کو، اور یہ کہا کہ یہ فقیر کی جھونپڑی میں لے جا، اور اگر فقیر کچھ کرنا چاہے تو روکنا نہیں، جو بھی وہ کہے کر لینا۔ تو وہ کنیز شراب کی بوتل لے کے، کتے کی بریانی لے کے چلی گئی جھونپڑی میں فقیر کی۔ فقیر نے پہلے تو کنیز کو نواز دیا، اس کے بعد شراب بھی پی لی، اس کے بعد کتے کا گوشت بھی کھا لیا، اور پھر کہا کنیز کو کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ ان چیزوں سے فقر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
ان چیزوں سے فخر کے اوپر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بہاؤالدین نقشبند پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا فقیر ہے. سب چیز پہ ہاتھ صاف کر کے یہ کیسا فقیر. کچھ عرصہ کے بعد جو ہے یہ بہاؤالدین نقشبند گھوڑے کے اوپر سوار دریا سے گزر رہے تھے اور ادھر سے وہ فقیر بھی آ رہا تھا. آمنا سامنا دریا میں ہوا تو بہاؤالدین نقشبند کا جو گھوڑا تھا اس نے دریا میں پیشاب کر دیا. تو فقیر کو موقع ملا. فقیر نے کہا کہ دیکھو جی کتنے بڑے شریعت کے امام ہیں اور سارا ان کے گھوڑے نے جو ہے دریا جو ہے پلیت کر دیا. تو بہاؤالدین نقشبند فوراً بولے کہ ابے جاہل، یہ بہتا ہوا دریا ہے، اس میں پانی رکتا کہاں ہے، یہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ فقیری کے دعوے کرتا ہے، اتنا بھی نہیں پتا کہ بہتا ہوا دریا کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو اس فقیر نے کہا اچھا، یہ چھوٹا سا دریا بہتا ہوا کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور جو دریائے وحدت میرے سینے میں بہ رہا ہے وہ تیری کنیز، شراب کی بوتل اور کتے کے گوشت سے ناپاک ہو جائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر. اب فقر کی بات ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر. لیکن اس طرح کے فقیر جو ہے وہ دور دور ہی رہتے ہیں. کوئی بہاؤالدین نقشبند جیسے لوگ مل جائیں تب تو وہ کچھ حال اپنا سنا دیتے ہیں، ورنہ چپ کے دھپ کے وہ بیٹھے رہتے ہیں. لوگ ماریں گے نا ان کو. فقر کس کی سمجھ میں آتا؟ یہ شریعت جو ہے یہ خشک تالاب کی طرح ہے. کوئی پاک چیز اگر خشک تالاب میں ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے، کوئی ناپاکی ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے. یہ مقام شریعت بھی ایسا ہے. گناہ کرو گے وہ غلاظت بھی رہے گی، نیکی کرو گے وہ نیکی بھی لکھی جائے گی، لیکن وہ گندگی کو بہا کے نہیں لے جا سکتی. اور یہ جو طریقت ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے. بہتا ہوا دریا کیوں ہے؟ دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے. گناہ جو کوئی بھی کیا تو وہ دل کو صاف کر رہا ہے اللہ کا ذکر. اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ غلاظت نہیں ہوتی مومن کے اندر، کیونکہ دل کا جو اللہ اللہ کرنا ہے وہ اس کو بہت گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دل کو دھوبی بنا لو کہ چلو جی خو آؤ جی لیٹس سن، مائی ہارٹ از واشنگ مائی سنس، لیٹس ڈو اٹ. نہیں تو پھر وہ دھوبی بن جائے گا نا. ابھی اس کو دل کو اللہ اللہ کرنے دو تاکہ پورا منور ہو جائے. اسی طرح نشے کے بارے میں ہے، جس طرح آپ لوگوں نے روحانی سفر میں سرکار نے جو بیان فرمایا کہ بھنگ کا نشہ اور دیگر جو نشے ہیں ان کے بارے میں. تو غوث پاک کے دور میں ایک آدمی جو تھا اس کی بڑی تعریف زمانے میں تھی کہ بڑا وہ متقی، بڑا پارسا اور بڑا وہ عبادت گزار آدمی ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ زندیق ہے. لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندیق کیوں ہے. تو غوث پاک سے لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ تو بڑا عبادت گزار آدمی ہے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ زندیق کیسے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں وقت جا کے دیکھنا. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ نشہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس لیے غوث پاک نے جو ہے اس کو زندیق فرمایا. پھر دوسرا واقعہ ہمارے پاس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جس میں آپ کا ایک صحابی جو زید تھا وہ شراب پیتے ہوئے 3 دفعہ پکڑا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس سے مذاق کرتے، پھر کہتے کوڑے لگاؤ اس کو. ایک دفعہ جب وہ پکڑا گیا، تیسری دفعہ، تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر لعنت بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجو، صرف کوڑے مارو. جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اس کے اوپر تم لعنت نہیں بھیج سکتے. تو اب وہ زندیق نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت جا چکی تھی. اس کے بعد اس نے وہ نشہ کیا. اور جو ابتدا میں ہی نشے میں لگ جائیں، ابھی دل منور ہوا نہیں اور نشے میں لگ گئے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ زندیق ہو جاتے. بامرتبہ تصدیق نہ کالیہ زندیق ہو گئے.
اطمینان قلب جو ہے، قلب کو جو مزہ آتا ہے وہ ذکر میں ہے۔ تو جب آپ کوئی اپنی مرغوب ڈش کھاتے ہیں، آپ کھانا بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے نفس کا جو مزہ ہے وہ ساز اور آواز میں ہے۔ کوئی بھی ساز ہو، کوئی بھی آواز ہو ترنم والی، وہ نفس کی غذا ہے۔ اب جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، ایک عام آدمی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا، لیکن ایک مترنم آواز میں جس کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید کی قرأت کا ادراک ہے، علم ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو لوگ جھومتے ہیں۔ کون جھوم رہا ہے؟ لطیفہ نفس۔ قرآن کی تلاوت سن کے اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ قلب میں جا رہا ہے۔ ساز اور آواز نفس کے لیے ہے، وہ نفس کو مزہ آتا۔ تو نفس کا مزہ ساز اور آواز میں ہے، اور قلب کا مزہ جو ہے وہ ذکر میں ہے۔ قلب کو اس وقت مزہ آتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا نام گونجتا ہے۔ اسی طرح روح کا جو مزہ ہے وہ جلوے میں ہے، رب کا جلوہ ہو، نہیں ہو تو کوئی مزہ نہیں۔ روح ذکر کرتی بھی ہے لیکن اس ذکر سے اس کو مزہ نہیں آتا ہے، جلوے میں مزہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس راستے میں ہوتے ہیں تو بھلے ہی آپ نے بڑے ہو کے کچھ بھی بننا ہو، فقیر بننا ہو، عاشق بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، جب تک آپ کو اس راستے کا علم نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ آپ بس جو یا علی مدد کو شرک کہتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، جو یا علی مولا مدد کہتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، جو حضور پاک کی شان گھٹاتا ہے وہ بھی اندر سے کالا، اور جو حضور پاک کی شان بڑھاتا ہے وہ بھی اندر سے کالا۔ تو فرق کیا ہوا؟ جس طرح اب ہم بیان بھی کرتے ہیں، مختلف فرقوں کے بارے میں ہمارا بیان ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بریلوی ہیں یہ درود شریف پر زیادہ ان کی توجہ ہے، صلاۃ و سلام پر ان کی زیادہ توجہ ہے، ان چیزوں پر زیادہ توجہ ہے، جو کہ اچھی بات ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ان کے دل میں نہیں اترا، ولیوں کی محبت اگر ان کے دل میں نہیں اتری، تو پھر مومن تو نہیں بن سکتے نا، بھلے جتنا چاہے زبان سے یا رسول اللہ کہہ لیں۔ اسی طرح یہ وہابی ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، ہے نا بھائی، توحید کی بات، توحید سے کس کو انکار ہے؟ جو توحید کا منکر ہے وہ مشرک ہے۔ تو توحید تو یعنی فنڈامنٹل ایلیمنٹ آف فیتھ ہے نا، یہ تو ہمارے ایمان کا بنیادی اساس ہے۔ توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے بغیر تو سب چیز بیکار ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو توحید کا زیادہ جوش اور خروش سے دعوے کرتے ہیں، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں بیچارے توحید کا ذکر کرتے کرتے۔ اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو ان کے دل بھی، سینے بھی غیر اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی توحید کا مطلب سمجھے ہی نہیں۔ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبان سے اللہ اللہ کہیں اور دل میں پوری کائنات کو بسا کے رکھیں۔ اصل توحید یہ ہے کہ اپنے قلب و قالب سے ہر قسم کے غیر اللہ کو خارج کر دیں، اور سینے میں، دل میں، زبان پر صرف اور صرف اللہ اور اللہ والے رہ جائیں، اللہ اور حزب اللہ۔ کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا سراغ نہیں ملتا، وہ ملتا ہے اللہ والوں سے، لہٰذا اللہ کے ساتھ اللہ والے ہیں۔ جس نے سچے طور پر اللہ کو مانا وہ اللہ والوں کا منکر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر فرقے کی پول پٹی کھل کر سامنے جو ہے آ گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کب پتہ چلے گی؟ جب روحانی تعلیم ہوگی۔ اب جیسے ایک دفعہ جو ہے میں ایک گاڑی خرید کے لایا، بہت پرانی بات ہے، جب میں مانچسٹر میں رہتا تھا تو میں نے ایک گاڑی خریدی، ٹویوٹا کرینا۔ سرکار تشریف لائے انگلینڈ، سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میری ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تمہاری، چلو آن کرو۔ اب وہ گاڑی میں نے اس کا اگنیشن آن کیا تو سرکار نے فرمایا، اس کو انجن جب اس کا آن ہوا تو اس کے اسپیڈو میٹر کو دیکھ کے سرکار نے فرمایا کہ یہ تو کھڑکی ہوئی ہے۔ پھر سرکار کھڑے کھڑے فرما رہے ہیں کہ اس کے پسٹن چلے گئے۔ تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ میرا یہ خیال تھا کہ سرکار نے کوئی کشف وغیرہ میں پسٹن دیکھے ہیں، کوئی باطنی تعلیم کے ذریعے دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں یار، یہ کوئی باطنی تعلیم نہیں ہے، گاڑیوں کی جان پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے پسٹن خراب ہے؟
پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سوئی ریونگ والی، جب آپ ایکسلریٹر دیتے ہیں تو گھم گھم جو سوئی گھومتی ہے وہ والی سوئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ انجن اسٹارٹ کر کے تو اس کو دیکھو کہ یہ ہلتی رہتی ہے یا ایک جگہ آ کر کے رک جاتی ہے۔ اگر یہ ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے، اسٹیڈی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انجن اس کا صحیح ہے، اور اگر یہ اسٹیڈی نہیں ہوتی ہے، بار بار کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پسٹن چلے گئے۔ اب جب ہم کو یہ بات پتہ نہیں تھی تو ہم نے ایسے اٹھا لائے۔ اچھا، اب وہ جو ہے سرکار نے کہا کہ میں چلا کے دیکھوں گا، تو سرکار نے وہ گاڑی چلائی، سرکار نے وہ چلائی، پہلے گیئر میں ڈالی تو جھٹکا لگا، وہیں کھڑی کر دی۔ سرکار نے فرمایا اس کا تو گیئر باکس بھی خراب ہے۔ تو گاڑی تو ہم نے لے لی، گاڑی ہم چلا بھی رہے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گاڑی کے اندر نقص کیا ہے۔ جب سرکار نے ہم کو یہ 2-4 چیزیں بتائیں تو پھر تو اس کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ وہ گاڑی کا جو ہے وہ انجن چلا گیا، تو سرکار نے مجھے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، ایک انجن آئل کی بوتل لے آؤ، اور ایک اور چیز منگوائی، میں اس کا نمبر بھول گیا، فرمایا کہ یہ انجن میں ڈالو اور بس چلاؤ، خراب انجن بھی چلے گا۔ تو ہمیں پتہ نہیں تھا نا، گاڑی تو تھی، پتہ نہیں تھا، سرکار نے بتایا تو پھر پتہ چلا۔ اسی طریقے سے یہ راستہ ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اور ہماری نمازوں کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں پیدا ہو رہی، ہم کو گھبرانا چاہیے کہ یار قرآن میں تو لکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ میری نماز جو ہے وہ برائیوں بے حیائیوں سے روک کیوں نہیں رہی؟ یار جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل ہی جو ہے نا ہونخوں کی طرح ادھر ادھر آنکھیں گھماتا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب جیسے میں نے جب گاڑی خریدی تھی نا، تو نیوٹرل میں ڈالی ہوئی ہے، اور میں جو ہے نا وہ گالی گلوچ دے رہا ہوں کہ یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی۔ نیوٹرل میں کہاں چلے گی؟ میں نیوٹرل میں اگر گاڑی ہو، آپ جتنا چاہے اس کے ایکسلریشن کرتے رہیں، خراب گاڑی دے دی۔ وہ جب اس کو بندے کو بلایا کہ یار یہ دیکھو گاڑی چلی نہیں رہی ہے، خراب ہے، تو وہ بیٹھا، اس نے گیئر لگایا، چل پڑی گاڑی۔ تو میں خوش ہوا کہ اچھا یار تو چل رہی ہے واقعی۔ پھر وہ چلا گیا، پھر میں نے وہ نیوٹرل میں لگائی۔ اب مجھے تھوڑی پتا تھا کہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں، اس پہ آر لکھا ہوا ہے، ڈی لکھا ہوا ہے، این لکھا ہوا ہے، مجھے کیا پتا کہ اس میں کہاں ڈالنی۔ پھر این پہ ڈالی، پھر گاڑی گھو چلی نہیں رہی۔ وہ بندے کو بٹھایا برابر میں، تو وہ آیا، کہنے لگا جی آپ چلاؤ میرے سامنے۔ میں نے بھائی اسی کے سامنے پھر این میں ڈالی۔ کہتا یہ این میں کیوں ڈال رہے ہو تم؟ پھر میں نے بولا کیا کروں پھر؟ کہتا بھائی تم نے اگر آگے جانا ہے تو ڈی پہ ڈالو، پیچھے جانا ہے تو آر پہ۔ یہ ہوئی نا بات۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ سرکار جو ہے وہ تشریف لائے 97 میں انگلینڈ، تو سرکار نے فرمایا کمپیوٹر لے کے رکھنا۔ اب وہ کمپیوٹر ہم لے آئے، کسی کو بلا کے جو آن تو کروا دیا۔ سرکار نے بھی بیٹھے تو اس پہ روزنامہ جنگ پڑھتے سرکار، تو جاتے وقت مجھے پڑھ لیا، پھر کہنے لگے اب اس کو بند کر دو۔ اب میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے، پسینے پسینہ۔ اب وہ میں بٹن ڈھونڈ رہا ہوں، بٹن کے بند کہاں سے کروں؟ وہ بٹن ہی نہیں ملا کمپیوٹر کا۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کرسر گھماؤ، اسٹارٹ پہ جاؤ، اس کو پریس کرو، پھر آئے گا شٹ ڈاؤن۔ تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں تو وہی تھا کہ اب لائٹ آن کرنی ہے تو بٹن دباؤ، آف کرنی ہے تو بٹن دباؤ، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے۔ وہ کمپیوٹر میں تو کم وقت یہ نظام تھا ہی نہیں، اس میں تو اندر گھسنا پڑتا تھا، اسٹارٹ میں جاؤ، کلک کرو، تو ڈھونڈتے رہے، ملا ہی نہیں وہ۔ تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں سے کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آسانی سے انسان کر لیتا ہے۔ تو جب علم نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر اس طرح کی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر جب علم آ جاتا ہے تو پھر ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اس راستے میں ہوتے ہیں، تو بھلے ہی آپ نے بڑے ہو کے کچھ بھی بننا ہو، فقیر بننا ہو، عاشق بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، جب تک آپ کو اس راستے کا علم نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا، آپ بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر کوئی آئے گا، آپ کو جو ہے نا سمجھائے گا، آپ کو تعلیم دے گا، آپ کو اس راستے پہ چلائے گا، پھر آپ سفر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر وہ چلانے والا بھی نہیں پہنچا، کہ سرکار گوھر شاہی کہاں سے آئے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی پاکستان میں ایک مقام ہے
گجر خان کے پاس ایک گاؤں ہے، اب تو خیر ترقی ہو گئی، اس گاؤں کا نام ہے ڈھوک گوہر شاہ، ڈھوک گوہر شاہ، وہاں سے سرکار گوہر شاہی کا تعلق ہے۔ اس کے بعد سرکار نے اپنا بچپن دہلی میں گزارا، پھر جب یہ پارٹیشن ہو گیا تو پھر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد پھر سرکار تشریف لے گئے، جنگلوں میں نکل گئے، لال باغ چلے گئے، 3 سال کی چلہ کشی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی پر مامور کر دیا، تو سرکار بیسیکلی ڈھوک گوہر شاہ سے آئے ہیں۔ جیزس کو لوگ کہتے تھے، پیپل یوزڈ ٹو آسک جیزس ویئر آر یو فرام، اینڈ جیزس وڈ سے آئی ایم جیزس فرام نازریت۔ تو اس کے جواب میں یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے، او از دیر اینی تھنگ گڈ دیٹ کین کم فرام نازریت؟ کیا نازریت سے بھی کوئی اچھی چیز آ سکتی ہے؟ تو اب یہ سوال میں سمجھا نہیں کہ سرکار گوہر شاہی کہاں سے آئے ہیں، تو اب جب میں سمجھا نہیں ہوں اس کو، لہٰذا جو ظاہری طور پر اس کے معنی ہے وہ میں نے بتا دیے کہ سرکار گوہر شاہی ڈھوک گوہر شاہ سے آئے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار کی جو ہے وہ باطنی جو ہستی ہے، باطنی شخصیت ہے، آپ کی روح مبارک ہے، آپ کے باقی جو لطائف ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو پھر اس کا الگ بیان ہوگا۔ تو سرکار گوہر شاہی کی جو باطنی شخصیت ہے، سرکار گوہر شاہی عالم غیب سے آئے ہیں، اور پھر سرکار گوہر شاہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی خاص جلوے دیے، اپنے خاص جلوے، جس میں جثہ توفیق الہی باطنی شہباز شامل ہے، جس میں نوری حضوری عکس اول شامل ہے۔ یہ سرکار گوہر شاہی کا ہلکا پھلکا باطنی تعارف ہے۔ اب سرکار گوہر شاہی کے لطائف کی اگر بات کریں تو سرکار گوہر شاہی کا لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ہے، وہ قلب جس پر لطیفہ قلب کی ولایت اتری تھی، سارا علم جس کے اندر لطیفہ قلب کا موجود ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ، جو ذکر قلب اور قلب کی تعلیم جس دھڑلے کے ساتھ سرکار گوہر شاہی نے لٹائی ہے، بیان کی ہے، فیض دیا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ سرکار گوہر شاہی کے وجود میں لطیفہ اخفا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امام مہدی کثرت جذبات کے ساتھ گفتگو فرمایا کریں گے، کثرت جذبات کے ساتھ جب گفتگو فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو حدیث تو ہے، لیکن میں اب اس کو کھول رہا ہوں۔ کثرت جذبات کے ساتھ جب وہ گفتگو فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کا لطیفہ اخفا وہ زبان کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ریلوے ٹریک دیکھا ہے؟ وہ کانٹا بھی لگا ہوتا ہے جس سے وہ ٹریک چینج ہو جاتا ہے۔ ٹرین آ رہی ہے اور پھاٹک سے پہلے جو ہے وہ پٹریاں چینج ہو گئیں، ایک ادھر جا رہی تھی لیکن اس کو یوں موڑ دیا، وہ دباتے ہیں اور وہ پٹریاں چینج ہو جاتی ہیں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر لطیفہ اخفا کے ساتھ جثہ توفیق الہی باطنی شہباز جڑا ہے، نوری حضوری جڑا ہے، سرکار گوہر شاہی کی ذات بھی جڑی ہوئی ہے۔ کثرت جذبات، جب وہ گفتگو امام مہدی فرمائیں گے، حدیث میں آیا ہے، تو وہ اپنی ران پر ہاتھ ماریں گے، یہ اشارہ ہوگا کہ اب لطیفہ اخفا نے کلام کرنا ہے، یا جثہ توفیق الہی نے کلام کرنا ہے، یا نوری حضوری نے کلام کرنا ہے۔ وہ اس لیے اپنی ران پہ ہاتھ ماریں گے۔ جب ران پہ ہاتھ ماریں گے تو اس کے مارنے کی وجہ سے جیسے پٹری چینج ہو جاتی ہے، اس طرح وہ لطیفہ اخفا ہٹ کے ادھر پھر کبھی نوری حضوری آ جائے گا، وہ کلام کرے گا، کبھی جثہ توفیق الہی آ جائے گا، وہ کلام کرے گا، اور کبھی وہ ذات آ جائے گی، وہ کلام کرے گی۔ ابھی ہماری سمجھ میں کیسے آیا؟
ہماری سمجھ میں یہی آیا جب ہم فنا کے مقام پر پہنچے تو ہم کو دکھایا گیا کہ اب تمہارا جو یہ قلب ہے، اس قلب کو ہم ایک چرخہ بناتے ہیں. ہاں، اب وہ قلب رہ گیا، بیس یونٹ رہ گیا. اب اس میں جیسے 4 خانے ہیں قلب میں، ایک خانے میں قلب کا ایک جزہ ہے اور ایک بیس یونٹ ہے، ایک 3 جزے ہیں، ہے نا بھائی. اب اس کا یہ ہو گیا چرخہ. اب پھر اس کا ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ وہ قلب کا ایک جزہ نکالا اور مرشد نے اپنا جزہ ادھر ڈال دیا، میرا نکال دیا. پھر دوسرے حصے میں سے دوسرا نکالا، اپنا ڈال دیا. تیسرے حصے میں سے اپنا میرا نکال دیا، اپنا ڈال دیا. اب یہ 3 ہو گئے، 3 ہو گئے نا یہ. اب یہ دیکھیں، یہ جو گھڑی ہے، ایک چھوٹی سوئی ہوتی ہے اور ایک بڑی سوئی ہوتی ہے. When it strikes on the hour, the small hand should indicate the number of the hour, but at the same time, the long hand should strike at 12 in order to announce the hour. ہے نا بھائی؟ دونوں کا اپنے اپنے مقام پر ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب لطیفہ اخفا کلام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا کہ لطیفہ اخفا اپنی طرف سے بولے، وہ تو بیچارہ نوکر ہے، تو پھر بولے گا کون؟ جو بھی خیال آیا تمہارا دماغ میں آیا نا، دماغ سے وہ دل پہ آئے گا. اور دل کے اندر اگر فسق و فجور ہوا تو بھلے ہی کتنا ہی اچھا خیال ہو، وہ دل کا فسق و فجور اس خیال کے ساتھ مل جائے گا. وہ دل سے پھر اخفا کے اوپر آئے گا نا، اخفا سے پھر زبان پر آئے گا. تو وہ دماغ سے دل پہ اور دل سے اخفا پہ آتا ہے. اگر دماغ میں بھی کچھ نہ ہو، دل میں بھی کچھ نہ ہو، تو اخفا خاموش رہے گا، کیونکہ اخفا نے تو بولنا ہی نہیں ہے، اس کا کام تو بلوانا ہے بس. جیسے کہ ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے، اس کو پائلٹ چلا رہا ہے نا، پیسنجر کو چھوڑ کے آ رہا ہے، بس وہ جہاز نہیں چلائے گا وہ تو نہیں چلے گا. اسی طرح لطیفہ اخفا کا کوئی کام نہیں ہے، جو بھی خیال جو بھی سوچ آئے گا وہ اس کو بول دے گا. بس طوطے کی طرح ہے، وہ تو اس کا اپنے پاس تھوڑی کچھ ہے، اپنی طرف سے تھوڑی بولتا ہے. اور یہی بات حضور کے لطیفہ اخفا کے لیے اللہ نے کہی تھی، وما ينطق عن الهوى. اچھا، اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ لطیفہ اخفا کا کام بلوانا ہے، لیکن جو کچھ بولنا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں سے آئے گا تو بولے گا نا. اب خیال اور علم تیرے تو دماغ سے آئے گا، دماغ سے دل پہ، دل سے اخفا، اخفا سے زبان پہ. اب جس کے وہ چرخہ لگا ہوا ہے، جیسے ہی خیال دماغ سے دل میں آئے تو وہ دل سے بات اخفا کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر بغیر دماغ کے ہی دل کے اوپر خیالات آنے لگ جائیں، الہام اور القاء آنے لگ جائے، وہ دماغ کو کون پوچھے گا؟ پھر وہ الہام، وہ خیال، وہ القاء دل سے فوراً اخفا پر گیا اور زبان سے نکل گیا، اور دماغ تو خاموش ہے. وہ لطیفہ اخفا دل کا انتظار کرتا ہے، دماغ کا نہیں کرتا ہے. اب عام لوگوں کے خیال تو دماغ سے آتے ہیں نا دل میں، مومن کے تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا. آپ کو سمجھ میں آیا بات؟ اچھا، اب وہ جو چرخہ ہے دل کا یوں گھوم رہا ہے، یہ کنڈا لگا ہوا ہے اخفا کا، اور یہ سامنے قلب کا چرخہ لگا ہوا ہے. کبھی وہ لطیفہ قلب کا جو سلیم والا حصہ ہے، کبھی وہ سامنے ہے، تو جو اس میں تعلیم تھی اخفا وہ بیان کرے گا. دوسرے دن وہ گھوم گیا، اب وہ قلب منیب والے حصے کے اوپر پوائنٹ کر رہا ہے، اب وہ دوسری تعلیم بیان ہوگی. پھر کسی دن قلب شہید کی طرف اس کا کنڈا گیا تو پھر وہ تعلیم بیان ہوگی نا. یہی امام مہدی علیہ السلام کے لیے حدیث میں آیا کہ وہ اپنے ران پر ہاتھ ماریں گے. جب وہ ران پہ ہاتھ ماریں گے تو ان کے الفاظ میں ایک دو دفعہ اس میں لکنت آئے گی. جیسے وہ پٹری چینج ہوتی ہے، اسی طرح وہ بولنے والا چینج ہوگا. جس طرح وہ پٹری چینج ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ بولنے والا بھی چینج ہوگا. اب یہ لطیفہ قلب امام مہدی کے وجود میں آدم صفی اللہ کا، یہ جو دنیا میں جتنے بھی فقیر آئے، جتنے بھی ولی آئے، چلو نبیوں کو بھی کہتے ہیں نا، جس نے بھی قلب کی تعلیم حاصل کرنی ہوئی اس کو یہ تعلیم آدم صفی اللہ سے لینی پڑی، کیونکہ اس کی نبوت اور ولایت کا فیض آدم صفی اللہ کے پاس تھا. ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی. موسیٰ علیہ السلام آئے،
انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام سے لی، حضور پاک آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی، حضور پاک کے بعد مولا علی آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی، آل رسول آئے، انہوں نے بھی آدم صفی اللہ سے لی، اور وہ جو آدم صفی اللہ کے اندر لطیفہ قلب ہے وہ امام مہدی کو دے دیا۔ وہ جو چیز سارے نبی ساری آل ادھر مانگنے جاتی تھی، اگر وہ کسی کے سینے میں آ کے رکھی ہوئی ہے تو اب بھی تم ثبوت مانگتے ہو کہ وہ کون ہے؟ اور لطیفہ اخفا کون سا ہے امام مہدی کا؟ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور یہ عام سی بات ہے، تم مولویوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کا بھی لطیفہ اخفا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تو بتایا میں نے، ابھی تو بتایا۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ نمبر 1، محمد رسول اللہ اپنی خواہش نفس سے کیسے کہیں گے جب ان کا نفس پاکوں کا پاک ہے؟ وہ ہوا کہاں سے آئی ان کے اندر؟ نفس کی خواہش محمد رسول اللہ کے وجود میں کہاں سے آئی؟ اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تلاوت لوگوں پر کر کے ان کے نفس کو پاک کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب لوگوں کے نفس پاک کرتا ہے تو مصطفیٰ کے نفس کی طہارت کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیسے پڑی وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی ہوا سے کچھ نہیں کہے؟ او ہوا ہوگی تو کچھ کہیں گے؟ یہ اس کا باطنی مطلب کچھ اور ہے۔ باطنی مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کا جو لطیفہ اخفا ہے وہ کچھ نہیں کہے گا جب تک قلب سے ان کو تعلیم نہیں آئے گی۔ اور اس سنت کے اوپر ہر اہل گوہر گامزن ہے، ہر اہل گوہر گامزن ہے۔ وہ کیسے گامزن ہے؟ وہ اگر تیرے مرشد کا نام گوہر شاہی ہے تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے سینے میں ایک پنجرا بنا دے گا، تمہارے دماغ کے خیالات یہاں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر حق ہوئے تو دل میں جائیں گے، باطل ہوئے تو دل اس کو نور اس کو ویسے ہی کاٹ دے گا۔ وما ينطق عن الهوى ہو گیا، ہوا کے لفظ آئے تھے، دل نے کاٹ دیے، اندر گھس ہی نہیں سکے۔ اب آپ کے اندر تو آنے کی کوشش کریں گے نا، حضور کے اندر آتے ہی نہیں تھے۔ فرق یہ ہو گیا، آپ کی تو حفاظت دل کر رہا ہے، ان کی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ ایک دن بایزید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں اس میں ذات کو کی پریکٹس کر رہے دل میں بسانے کی، باقی کوئی اور عبادت وغیرہ کرتے تو شیطان دور کھڑا ہو کے جو ہے دیکھتا رہتا، لیکن جب آپ اس میں ذات کو دل میں اتارنے کی کوشش کرتے تو وہ قریب آ کے ستاتا۔ ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، وہ ڈنڈا لے کے ابلیس کے پیچھے بھاگے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بہت سے بزرگ ہستیاں راستے میں آئیں باطنی طور پر، انہوں نے کہا جی اگر اس کو مرنا مقصود ہوتا تو ہم نہ مار دیتے، تو بلا وجہ اس کے پیچھے بھاگے۔ تھک ہار کے جب بیٹھ گیا، ہاتھ ہی نہیں آیا، وہ تھک ہار کے جب بیٹھ گئے تو آواز آئی اللہ کی کہ بایزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا۔ انہوں نے پوچھا تو پھر یہ کیسے مرے گا؟ انہوں نے یہ اللہ کے نور سے مرتا ہے۔ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آیا کہ نور علی نور ہو گئے۔ پھر جب یہ نور علی نور ہو گئے تو بستام شہر سے جادوگر بھاگ گئے کہ اب بایزید کی وجہ سے ہمارے جادو کا اثر اس شہر میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے نور علی نور ہوئے کہ ان کی وجہ سے جادوگروں کا اثر بیکار اس شہر میں ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کے وجود کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تو محمد رسول اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب بایزید بستامی کی وجہ سے شہر سے جادوگر ہی چھوڑ کے چلے گئے تو حضور کے وجود سے کیا عالم ہوگا؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باطنی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زبان میں اللہ بھی بولتا ہے، ان کی زبان میں محمد الرسول اللہ بھی بولتے ہیں، ان کی ذات میں اللہ بھی موجود ہے، ان کی ذات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، ان کے اندر بی بی فاطمہ بھی موجود ہیں، ان کے اندر مولا علی بھی موجود ہے، ان کے اندر حسین بھی موجود ہے، ان کے اندر حسن بھی موجود ہے۔ یہ امام مہدی ایک کاکٹیل ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
فی امام مبین، اور ہم نے تمام جو خصائص اور محاسن اور مناقب اور طاقتیں ساری کی ساری ہیں وہ ساری ایک امام میں جمع کر دی. وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. امام مبین کا ترجمہ کیا ہے چمکتی ہوئی کتاب 10 ہو کر. امام مبین کا ترجمہ کیا ہے لومینس بک. یہ بربادی ہے. یہ جو عالم سو ہیں، اب کیا عالم سو کہنا، سارے سو ہی سو ہیں. عالم حق کہاں رہے ہیں اس دنیا میں. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوریجنز ہیں بڑے مختلف سے ہیں. ان کے وجود کا کوئی حصہ کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 بازو ہیں، ایک محمد رسول اللہ اور ایک امام مہدی علیہ السلام. اب ظاہر ہے یہ 2 بازو ظاہری طرف اشارہ نہیں ہے، یہ باطن کی طرف اشارہ ہے. ایک تو تمہارا لطیفہ انا ہے، اس کا تعلق عالم ہدیت سے ہے، اور ایک ہوتا ہے طفل نوری، اس کا تعلق اللہ کے پیچھے سے ہے. اب امام مہدی اور حضور پاک اللہ کے 2 بازو ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مشرق اور مغرب، دایاں اور بایاں، مشرق اور مغرب. صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فیض اپنا جاری کیا ہے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے. پہلے ایک ہاتھ سے شروع کیا ہے، تو وہ ہاتھ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کا نوری حضوری طفل نوری. پھر اس سے جڑے ہوئے ہیں سارے، بی بی فاطمہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں، غوث اعظم حسن البصری، سلطان حق باہو اسی سے جڑے ہوئے ہیں، پیر عبد الرزاق غوث اعظم کے فرزند اسی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر یہ آیا کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا. وہ مغرب اللہ کا دوسرا ہاتھ ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا نوری حضوری رکھا ہوا ہے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نوری حضوری ہونا اللہ کا دوسرا ہاتھ ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیض یہاں سے جاری ہوگا، کیونکہ یہاں سے نبوت و رسالت کے فیض جاری ہوئے ہیں. اب یہاں سے مہدیت کا فیض جاری ہوگا، کیونکہ امام مہدی نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں. امام مہدی نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں. یہ جو ہے بیچ میں یو شیپ میں دائرہ بنتا ہے، اور اللہ کے 2 بازو ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا کہ امام مہدی کے ایک پاؤں میں جلال اور دوسرے میں جمال ہوگا، وہ بھی یہی ہے. ارشاد دلشاد سعودی عربیہ، السلام علیکم. قرآن میں مرشد کا ذکر ہے، کیا جوانی کا حصہ کامل مرشد کو ڈھونڈنے میں نکال دیا جائے پھر ہمیں اللہ تک پہنچایا جائے گا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ میں جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں اس کو ولی اور مرشد نہیں دیتا. تو اگر کسی کو وہ ہدایت دینا چاہے گا تو ولی اور مرشد عطا کرے گا. تو مرشد پرووائڈ کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. کس طرح کی ذمہ داری ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کو اپنی ذمہ داری سمجھا. تم خود بخود تو پل بڑھ کے جوان نہیں ہو گئے نا، کسی نے پرورش کی ہے، کسی نے پالا ہے، اپنے دن رات ایک کیے ہیں، اپنی دولت، اپنا آرام، اپنا پیسہ تم پہ لگایا ہے، تبھی تم پروان چڑھے ہو نا. اسی طرح مرشد فراہم کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری. مرشد فراہم کرنا
یہ اللہ کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل بناتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. روحانیت میں اتفاقات نہیں ہوتے. دیر آر نو کوانسیڈنسز ان اسپرچویلٹی. ہو سکتا ہے کہ آپ بس میں جا رہے ہیں, کہیں ٹرین میں جا رہے ہیں, ایسے ہی کوئی آدمی ٹکر جائے, وہ بتا دے کہ یار ایسا ایسا ہوتا ہے, یہ کر کے دیکھو. آپ گئے اور ہو گیا. آپ سمجھیں گے یار وہ اتفاق تھا. وہ اتفاق نہیں تھا. اٹ واز آل پری پلانڈ. تو مرشد آپ کو مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ڈھونڈتے رہیں اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے. اللہ مدد کرے گا نا بھئی. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں آپ سے یہ کہلوایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرا ہی عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں تیری مدد چاہتے ہیں, تو اللہ کی مدد آئے گی اور مرشد کامل ملے گا, کہیں نہ کہیں سے ملے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو زندگی آپ کی ضائع نہیں ہوگی. نمبر 2, اللہ ہو یا عورت, دونوں کو جوان پسند ہے. اللہ ہو, دونوں کو جوان. اب کوئی بڈھا آ جائے تو عورت تھوڑی اس سے شادی کرے گی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس کے جو آرگنز وغیرہ ہیں ان میں پرفارمنس کی طاقت ہوتی ہے. پرفارمنس کی طاقت ہوتی ہے. اسی لیے مولانا روم نے فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, کہ جوانی میں توبہ تائب ہو کر اپنے آپ کو پاک صاف کرنا یہ پیغمبروں, نبیوں, مرسلین کا شیوا ہے. تو جن کے من میں رب کی تڑپ لگی ہوتی ہے, جیسے جیسے وہ ان کی عمر بڑھتی ہے, لڑکپن میں داخل ہو کے جوانی میں داخل ہوتے ہیں, تو وہ رب کے ڈھونڈنے کی جو خواہش ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کو چین نہیں آتا, وہ ڈھونڈنے لگتا ہے, جستجو میں رہتا ہے کہ کوئی کامل مل جائے, کوئی کامل ذات ہاتھ لگ جائے جس کے ذریعے میں رب تک پہنچ جاؤں. تو جن کے مقدر میں ایمان لکھا ہے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور ان کو مرشد کامل مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ازلی مومن ہو اور اس کو مرشد کامل ہی نہ ملے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو یقین کریں, میں نے بڑی تحقیق کی, تو آج سے 10-15 سال پہلے تک کی تحقیق جو تھی میری, اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ اہل سنت والجماعت یہ اور اہل تشیع حضرات, مجھے لگتا تھا 15 سال پہلے تک کہ ان دو کا عقیدہ صحیح ہے. تو آپ نے تو اس دور میں توحید کا عقیدہ بگاڑ دیا. توحید یہ نہیں کہتی کہ اللہ کے رسول کو بھی نہ پکارو, تو کس کو پکارو گے پھر تم؟ توحید یہ نہیں کہتی کہ جس کو محمد رسول اللہ نے پوری امت کا مولا بنایا تم اس کا نام یا علی کہہ کر بھی نہ پکارو. یہ تھوڑی کہتی ہے توحید. توحید کیا کہتی ہے کہ اللہ اور جو اللہ والے ہیں ان کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا, کیونکہ جس کے سینے میں اللہ ہے, جس کے دل میں اللہ ہے, وہ غیر اللہ کدھر ہے؟ غیر اللہ تو وہ ہے نا جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. جن کے سینوں میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے, جن کو محمد رسول اللہ نے اپنا وصی بنایا, جن کو محمد رسول اللہ نے تمہارا مولا بنایا. آج تم کہتے ہو کہ یا علی کا نام لینا, یا علی سے مدد مانگنا شرک ہے. کدھر کا شرک ہے؟ اگر محمد رسول اللہ سے مانگنا, مولا علی سے مانگنا, غوث اعظم سے مانگنا شرک ہے تو پھر دین کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کسوٹی بھی نہیں ہے. آج تو تم بےغیرت اور بے حیا ہو گئے ہو. تمہارے مسلمانوں میں ایسے ایسے دشمنان جو ہے لیڈر بن کے اٹھتے ہیں جن کا نام ذاکر نائک ہے, اور جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو محمد رسول اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے. پھر بھی وہ پھر رہے ہیں اور تم ان کی عزت کرتے ہو, ایسے کنجروں کی عزت کرتے ہو, گستاخان رسول کی عزت کرتے ہو. جو لوگ مسجد نبوی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی چرا کر کے کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شرک کا اڈا بنا ہوا ہے, تم لوگ ان کو مومن سمجھتے ہو. تمہارا کیا حال ہے؟ کیا کسوٹی ہے تمہارے پاس؟ کہاں گیا تمہارا ایمان؟
تو آج کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارا توحید کا عقیدہ درست ہے، نہ تمہارا محمد رسول اللہ کی ذات پر عقیدہ درست ہے۔ 70% سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بشر ہیں ہماری طرح۔ اور اس دور کے کفار کیا کہتے تھے؟ اللہ کو کہو کہ اے اللہ تو نے ایسا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جو ہماری طرح چلتا پھرتا کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی فرشتہ بنا کر بھیج دیتا تو پھر تم یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس سے تو گناہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو انسان ہیں، تمہیں تو کسی پل بھی چین نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے اولیاء اکرام کے بارے میں عقیدہ وہ تم نے بگاڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے فرق سے بہت بہت بڑے بگاڑ پیدا ہو گئے، خاص طور پر ولیوں کے ماننے والوں میں۔ مثلاً کیا؟ جب ولیوں کے ماننے والوں کی بات ہوتی ہے، ان کے عقیدے کی بات ہوتی ہے، تو آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو داتا اور خواجہ سے مانگ رہے ہیں اولاد، دینے والا تو اللہ ہے، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل درست بات ہے۔ لیکن خواجہ اور داتا اللہ نہیں ہے، نہ یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کی بات رکھتا ہے، اللہ کے یار ہیں، اللہ ان کی سفارش پہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھرم رکھتا ہے۔ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ غوث، یہ علی، یہ حسین، یہ سب رب کے پیارے ہیں، ان کی صورت کو دیکھ کے وہ دے دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ سمجھانے والا کوئی آیا نہیں آپ میں، آپ نے بس یہی کہا جی ہاں جی ہم کو تو داتا ہی دے گا۔ یہ ہو گئی جہالت کی بات، کیونکہ جب آپ یہ اڑ جائیں نا ضد پہ، ہاں جی ہم کو تو داتا ہی دے گا، اور کوئی آپ کو سمجھانے والا بھی نہ ہو، کیونکہ مولویوں کا کام سمجھانا کہاں ہے، مولویوں کا کام تو لڑوانا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا داتا اور خواجہ نہیں دے سکتے، تم یہ والا بم مارو ان پر، تم کہو تم گستاخ رسول ہو، سمجھانے والا کون ہے؟ اگر ان کو یہ سمجھا دیا جاتا کہ دیکھو بھائی ہولڈ آن، دینے والا اللہ ہے، نہ داتا دے گا کسی کو، نہ خواجہ دے گا کسی کو، نہ غوث کسی کو دے گا، لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، رادیا اور مردیا کا وعدہ ہو جاتا ہے ان بندوں سے اللہ کا۔ اگر کسی معاملے میں اللہ کے یہ پیارے دوست اللہ کو یہ کہہ دیں کہ اے اللہ شکیل کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو دے دے اسے، تو وہ وعدے کا پابند ہے اپنے بندوں سے، وہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ شکیل کے مقدر میں ایمان نہ بھی ہوا تو اللہ اپنے دوست کا بھرم رکھتے ہوئے اس کو ایمان والا بنا دے گا۔ شکیل کے مقدر میں اگر اولاد نہ بھی ہوئی، لیکن اس کے کسی پیارے دوست نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی کہ اے اللہ میرا بھرم رکھ، میرے آستانے پر آیا ہے، تو وہ اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اپنے بندے سے رادیا مردیا کا، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹالتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مولا علی کی بات ٹالی ہوگی، امام حسین کی بات ٹالی ہوگی؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ میں آپ کی زبان بول رہا ہوں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلط ہو گیا۔ اب ایک گروپ جو ہے تصوف کے ماننے والوں کا، صرف ماننے والوں کا، تصوف پر عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ جتنے بریلوی گھوم رہے ہیں نا ادھر ادھر، اہل سنت والجماعت کا نعرہ لگانے والے کہ بھئی ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو نیاز دینے والے ہیں، ہم تو کنڈا کھانے والے ہیں، دین کا کنڈا بھی انہوں نے کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہیں صرف نعرے، جہالت ہے ان کے پاس، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجذوب کون ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ محبوب کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مغضوب کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے محجوب کسے کہتے ہیں۔ محجوب وہ ہے جس کے سینے پر غلاف پڑا ہوا ہے، 1,80,000 جالے پڑے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں ہر بندہ محجوب ہوتا ہے، جب وہ نفس پاک کرنے کی کوشش میں لگتا ہے مرشد کامل کی نظر سے، اور اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ محجوب سے معتوب ہو جاتا ہے۔ معتوب کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے والا۔ توبہ کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ توب کا مطلب کیا ہے؟ رب کی طرف لوٹنے والا۔ پھر وہ معتوب ہو گیا، پھر وہ معتوب ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر اللہ کی تجلی پڑ جائے۔ پھر جب رب کی تجلی پڑتی ہے تو اب دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ تجلی کو جھیل نہ سکے تو معتوب سے مجذوب ہو گیا، اگر جھیل گیا تو محبوب ہو گیا۔
تجلی کو اگر جھیل نہ سکے، عقل کا پردہ پھٹ جائے، اس کو پھاڑنا نہیں ہوتا ہے، اس کو نور سے جلانا ہوتا ہے۔ جو پردے ہوتے ہیں نا، حجاب، ہمارا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے امت کا۔ جب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ بخشش کی امید بھی کیا ہے؟ آپ کو یقین کریں، میں نے بڑی تحقیق کی، تو آج سے 10-15 سال پہلے تک کی تحقیق جو تھی میری، اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو اب بریلوی کہلاتے ہیں، پہلے اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے، یہ اور اہل تشیع حضرات، مجھے لگتا تھا 15 سال پہلے تک کہ ان دو کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ جو شیعہ ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ حضور کے بارے میں بھی بہت اچھا ہے، حضور کو بھی نور مانتے ہیں، حضور کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے، مولا علی سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحیح ہے عقیدہ ان کا۔ صرف ایک ان کے اندر جو ہے مجھے کمی نظر آتی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، نہ اب ہیں، کہ ولایت جو ہے وہ اہل بیت سے باہر بھی کسی کو مل سکتی ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ یہاں پر گڑبڑ تھی۔ کیوں گڑبڑ ہے؟ گڑبڑ اس لیے ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ یہ بے انصافی ہمیں توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ اہل بیت کو تو بلند اور بالا مراتب اور ولایت عطا فرما دے، اور جو اہل بیت سے نہیں ہیں، امتی ہیں، ان سب کو جو ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کرے اللہ۔ یہ تو نہیں ہم سمجھتے۔ اچھا، پھر دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا جو ایران سے، فارس سے چل کے آئے تھے، جو ایرانی تھے، حضور کے خاندان کیا، وہ عرب بھی نہیں تھے، عجم تھے، عجمی تھے وہ، لیکن کوئی تو ایسا علم ہوگا جو سلمان فارسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اگر آپ اسی پر غور کر لیتے اہل تشیع حضرات کہ یار اس وقت بھی امت سے سلمان فارسی کو اہل بیت میں حضور نے شامل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا علم ہے کہ غیر اہل بیت بھی اس تعلیم کے ذریعے اہل بیت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن آج تک ان کا ایمان نہیں ہے یہ کہ بھائی وہ اہل بیت سے باہر جو بندہ ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ نے ایک عجمی کو اپنی اہل بیت میں شامل کیا تو کچھ تو ہوگا نا جس کی بنا پر کیا۔ کہاں ہے آپ کے پاس یہ ایمان؟ آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی کہ وہ طریقہ ڈھونڈ لیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کی خامی اور نظر آئی مجھے اپنے اہل تشیع بھائیوں میں برا نہیں کہہ رہا، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خامیوں کی نشاندہی تم سے کرے۔ ایک خامی مجھے یہ نظر آئی کہ ہمارے اہل تشیع افراد جو ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، وہ سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ میرے بھائیوں، جو ایمان کی نشانی، مومن ہونے کی نشانی قرآن نے بیان کی ہے، کیا وہ کسوٹی آپ کے پاس ہے؟ اس معیار پر آپ مومن ہو؟ اگر نہیں ہو تو کیوں کہہ رہے ہو اپنے آپ کو مومن؟ یار کوئی بھی اہل تشیع میں سے قرآن کی روشنی میں ثابت کر کے بتا دے کہ وہ مومن ہے۔ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں آپ کو کہ اس مغالطے میں مت مر جانا کہ مومن ہو۔ ہاں، قرآن پڑھ لو بھائی۔ قالت الاعراب آمنا، عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تمہارے قلب میں ایمان داخل کہاں؟ تو بتاؤ نا، ایمان کا قلب میں داخل ہونا کیا ہے؟ ماتم کرنا تو ایمان کا داخل ہونا نہیں ہے قلب میں، یا ہے کیا؟ تو اب اس اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، ادھر ادھر کی بکواس جھاڑیں گے، یہ لائے وہ لائے، نہجۃ البلاغہ کھولا، یہ کھولا، 14 ستارے، 20 ستارے، 40 ستارے کھولے، بحر الانوار، سب کچھ کھول دیا، قرآن نہیں کھولا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے مومن بنائے گا اس کے قلب کی ہدایت دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔
ہدایت کے بارے میں عقیدہ خراب ہے تمہارا، اپنے بارے میں عقیدہ خراب ہے تمہارا، تم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے، سب کو مومن کہہ رہے ہو، جو تمہاری اولاد ہوئی چلے جا رہی ہے شیعہ ہے تو مومن ہے، بھلے اس کے اندر شیطان ہی بیٹھا ہو۔ بھئی اہل تشیع سے ہونا مومن ہونا نہیں ہے، جس کے قلب میں نور اتر جائے، جس کے قلب میں اللہ کا نام کلمہ اتر جائے، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں مومن قرار دیا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا۔ تو آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت ان 72-73 فرقوں میں ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ کلی طور پر صحیح ہو۔ اگر کسی کا توحید کے بارے میں صحیح ہے تو رسالت کے بارے میں خراب ہوگا، رسالت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ولایت کے بارے میں خراب ہوگا، ولایت کے بارے میں بھی صحیح ہے تو ایمان کے بارے میں خراب ہوگا۔ جب ایمان کے بارے میں خراب ہو گیا تو اب رہ گیا گھنٹہ، اب کیا کرو گے آپ؟ بھئی عقیدہ صحیح ہے آپ کا اللہ کے بارے میں، مبارک ہو، رسالت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو، ولایت کے بارے میں صحیح ہے، مبارک ہو، آپ غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی، ان کو بھی، سارے ولیوں کو مانتے ہیں، عقیدہ آپ کا درست ہے، لیکن ایمان کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ ایمان کیسے آئے گا؟ تو جو ولیوں کو مان رہے وہ مانتے ہی رہو گے ولیوں کو، اسی طرح مانتے مانتے اوپر چلے جاؤ گے، وہاں جا کے پوچھو بھائی کون ہے تو؟ جو میں غوث پاک کا مرید ہوں، چل رہے غوث پاک کا مرید۔ غوث پاک کو اللہ نے ڈیوٹی پر بٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف بورڈ لگایا ہوا ہے، اس دن وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا۔ تو کیسے غوث پاک کا مرید آ گیا؟ بھائی محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تو فیوض یزدانی دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی غوث پاک کا مرید ہو اور قلب سلیم لے کے نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہو اور اس کا قلب سلامت نہ ہو؟ دل میں بٹھایا ہے یزید اور شمر لعین کو اور زبان سے کہتے ہو امام حسین کے چاہنے والے ہیں، سینے میں بٹھا رکھا ہے شمر لعین کو، یزید کو، امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ، یزید، یہ کردار کے نام ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی یزید آیا تھا، نہیں، ہر دور میں یزید آتا ہے، ہر دور میں معاویہ ہوتا ہے، ہر دور میں شمر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کیا نظر آتے ہیں؟ یہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف، شہباز شریف اور یہ زرداری، یہ آپ کو لگتے ہیں مسلمان ہیں؟ یہ یزید کی قوم ہے، یہ شمر لعین ہیں، نام بدل گئے ہیں۔ یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، یہ کون ہیں؟ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ دیکھو بھائی، بات سنو، غور کرو۔ ایک آدمی نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں مسجدوں میں، تو مسجدوں کا تقدس کہاں گیا؟ اللہ کو غصہ نہیں آتا کہ جب مسجدوں کے اوپر بم بلاسٹ ہوتا ہے اللہ کو جلال نہیں آتا ہے؟ سرکار نے بڑے پیار سے کہا نہیں آتا۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، اچھا مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اللہ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس نے پوچھا سرکار سے کیوں؟ سرکار نے فرمایا یہ تمہاری نظر میں مسجدیں ہیں، اللہ ان کو مسجد مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ حرام کے پیسے سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہ حلال کے پیسے سے مسجدیں بنی ہوتی پھر اللہ ان کی حفاظت کرتا، پھر دیکھتے ہم کون بم بلاسٹ کرتا ہے مسجدوں میں۔ یہ تو حرام کے پیسے کی بنی ہوئی ہیں۔ جتنے بھی حرام کا مال کمانے والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یار باقی سارا مال جو ہے پاک کرنے کے لیے یہ 10-20 لاکھ جو ہے کسی مسجد میں دے دو، مولوی کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ مسجدیں نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، لا یبقى، کچھ باقی نہیں بچے گا، من الاسلام، اسلام کے اندر، الا اسمہ، سوائے اس کے نام کے، اور لا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں کچھ نہیں بچے گا سوائے تلاوت کی رسم کے۔ اور پھر اس کے بعد کہا مساجدہم، ان کی مساجد عامرہ، بڑی عالی شان ہوں گی، اپنی مسجد نہیں کہا، مساجدہم، ان کی مساجد، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی ایمانداری سے جواب دینا ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا، اگر نہیں صحیح جواب دیا تو ایمان یہیں کٹ جائے گا۔ غور سے مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ کیونکہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے تھے، تو وہ ایک ہی مسجد بنی تھی وہاں پر، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کی ایک ہی مسجد تھی، اللہ نے کہا گرا دو۔ آج کتنی مسجدیں ہیں جن میں صبح شام نبی پاک کی گستاخی ہوتی ہے؟
آج کتنی سنیوں کی مسجدیں ہیں جہاں صبح شام امام مہدی گوہر شاہی کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوتی ہیں. یہ سب مسجد زرار ہیں. جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو، جہاں سرکار گوہر شاہی کی تعظیم نہ ہو، یہ سب مسجد زرار ہیں. ان کو ڈھایا جانا ہی حق ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ڈھایا جائے. وہ مسجد زرار اللہ نے کہا تھا گرا دو، کیونکہ اللہ کے حبیب کی گستاخی وہاں ہو رہی ہے. ابے تو سوچو، آج سے 1450 سال پہلے جب گستاخی کی کسی نے حضور کی بارگاہ میں مسجد میں، اللہ نے کہا اس مسجد کو گرا دو. تو کیا یہ آج کے لیے حکم نہیں ہے؟ تو جن مسجدوں میں بیٹھ کے تم حضور کی شان گھٹاتے ہو، مولا علی کی شان گھٹاتے ہو، امام حسین کی شان گھٹاتے ہو، سرکار گوہر شاہی کی شان گھٹاتے ہو، کیا وہ مسجد زرار نہیں ہے؟ بڑی عالی شان مسجدیں ہیں، لیکن خراب من الہدا، برباد ہو گئی وہ مسجد جہاں محبت رسول کا پہلو نہ ہو، امام مہدی کی تعظیم نہ ہو. ارے یار باقی مسجدوں کو چھوڑو یار، چھوڑ دو. ایک مسجد کا دکھ ہے، جس مسجد کو سرکار گوہر شاہی نے بنایا، آج تو وہ بھی مسجد زرار ہے. باقی مسجدوں کو تو چھوڑ دو. وہ مسجد جس کی تقدس کا یہ عالم سرکار نے رکھا کہ ایک ایک اینٹ وہاں پر ذاکر قلبی کی محنت کی لگے، اس کا بڑا خیال رکھا. لیکن منافقین نے کیا کیا کہ آج اس مسجد میں وہ لوگ براجمان ہیں جو سرکار گوہر شاہی کے مرتبہ مہدی کو نہیں مانتے، وہاں کھڑے ہو کر کے جھٹلاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے جھٹلاتے ہیں. جب وہ مسجد زرار ہے تو اور کون سی مسجد ہو جو صحیح ہوگی. کتنی محنت سے، کتنے پیار سے اس مسجد کو سرکار نے بنایا. بیٹھے رہے، چیک کرتے رہے کہ کوئی ادھر سے کوئی غلط پیسوں کی اینٹ نہ لگ جائے اس مسجد میں. یعنی کتنی کڑی نظر رکھی کہ کوئی ایک اینٹ بھی اس کے اندر ایسی نہ لگے جو حلال نہ ہو. لیکن جن کے قبضے میں چلی گئی، سارے وہ مردود کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر. کیا فائدہ ایسی مسجد کا؟ جس مسجد میں امام مہدی کو امام مہدی نہ سمجھا جائے، جس مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب نہ سمجھا جائے، وہ ساری مسجدیں مسجد زرار ہیں. خواہ وہ مسجد سرزمین حجاز پر ہو یا وہ مسجد کوٹری میں ہو، خواہ وہ مسجد مولا علی نے بنوائی ہو، اگر مولا علی کا ادب اس مسجد میں نہ ہو تو مسجد زرار ہے. خواہ وہ مسجد سرکار نے بنوائی ہو، اگر سرکار کا اس میں ادب نہیں ہے تو وہ مسجد بھی مسجد زرار ہو جاتی ہے.